فرمایا قرآن مجید میں یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، زمین میں جو داخل ہو رب اس کو بھی جانتا ہے، زمین سے جو باہر نکلے رب اس کو بھی جانتا ہے، آسمان جو بارش بھیجتا ہے رب اس کو بھی جانتا ہے، جو آسمان کی طرف عمل چڑھ کے جاتے ہیں رب اس کو بھی جانتا ہے۔ ارے جس رب کے علم نے اس ساری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے، جب اس رب نے اپنے علم کے ساتھ قرآن نازل کیا تو اس قرآن کے علم کی شان کا عالم کیا ہو۔ پڑھیے امام جلال الدین سیوطی کو الاکلیل کے اندر، وہ اسی آیت کریمہ سے استنباط کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بعلمہ سے فرماتے ہیں کہ یہ لفظ دلالت کر رہا ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا علم نہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، بڑا مشہور آپ کا فرمان ہے کہ لو داع علی اقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، فرماتے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی کہیں جنگل میں گم ہو جائے تو مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، میں رب کا قرآن کھول کے بیٹھ جاؤں گا، اللہ کا قرآن مجھے بتا دے گا تیری رسی فلاں جگہ پہ موجود ہے۔ کتنا بڑا علم کا خزانہ قرآن کے اندر ہے، تو پھر قرآن سخی بھی اتنا بڑا ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیے، علماء بیان کرتے ہیں، امام فخر رازی نے تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں قرآن اتنا بڑا سخی ہے کہ جو بندہ بھی قرآن سے جس طرح کے علم کی خیرات مانگنے آیا ہے قرآن نے اسی طرح کے علم کی خیرات اسے عطا کی ہے۔ کوئی ادیب ادب کی خیرات مانگنے آیا، قرآن نے اسے ادب کی خیرات دی۔ کوئی حکمت کی خیرات مانگنے آیا، قرآن نے اسے حکمت کی خیرات دی۔ کوئی تصوف کی خیرات مانگنے آیا تو قرآن نے اسے تصوف کی خیرات دی۔ کوئی بندہ معرفت کی خیرات مانگنے آیا، قرآن نے اسے معرفت کی خیرات دی۔ کوئی صرف کی خیرات مانگنے آیا، قرآن نے اسے صرف کی خیرات دی۔ کوئی نحو کی خیرات مانگنے آیا، قرآن نے اسے نحو کی خیرات دی۔ کوئی فصاحت کی خیرات مانگنے آیا، قرآن نے اسے فصاحت کی خیرات دی۔ کوئی بلاغت کی خیرات مانگنے آیا، قرآن نے اسے بلاغت کی خیرات دی۔ کوئی ساری کائنات کے علوم کی خیرات مانگنے آیا۔ لوگوں، قرآن اس کائنات میں اتنا بڑا سخی ہے کہ جو قرآن سے جس علم کی خیرات مانگتا ہے قرآن اس کو وہ علم عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ قرآن سے کوئی تہذیب کی خیرات مانگتا ہے، تمدن کی خیرات مانگتا ہے، قرآن اس کو وہ بھی عطا کرتا ہے۔ قرآن سے کوئی معیشت اور معاشرت کے قوانین اصول مانگتا ہے، قرآن اس کو وہ بھی دیتا ہے۔ قرآن سے کوئی اخلاق مانگتا ہے تو قرآن اس کو وہ بھی دیتا ہے۔ بلکہ آج تو سائنس کا دور ہے، میں اگلی بات کہوں گا، یہ سائنس جتنی بھی ترقی پہ پہنچ جائے، بصیرت سے بات کر رہا ہوں، تحقیق سے، کوئی یہ نہیں کہ میں صرف قرآن کو ماننے والا ہوں اس لیے، نہیں، یہ بات ازر من الشمس ہے کہ سائنس جتنی بھی ترقی پہ پہنچ جائے، اللہ کی عزت کی قسم، منتہائے کمال پہ پہنچنے کے باوجود اس کو سائنس کو قرآن کی عظمتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ اچھا، میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک مثال۔ اللہ اکبر، آج سائنس آلات کے ذریعے یہ بتا رہی ہے کہ بچہ جو ماں کے رحم میں پرورش پاتا ہے، اس کی تشکیل ہوتی ہے، اس کی تخلیق ہوتی ہے، تو 3 پردوں میں ہوتی ہے۔
سائنس آج آلات کے ذریعے اس نتیجہ پہ پہنچی ہے، ایک رحم مادر کا پردہ ہوتا ہے، ایک جلی ہوتی ہے، ایک عورت کا پیٹ ہوتا ہے۔ یہ 3 پردے ہوتے ہیں جس کے اندر بچے کی تشکیل ہوتی ہے، اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ سائنس آج آلات کے ذریعے اس نتیجہ پہ پہنچی ہے، لیکن یارو قرآن کی عظمتوں پہ قربان جائیے، جس وقت میں نہ سائنس کا وجود تھا، نہ یہ آلات تھے، نہ کچھ ایجادات تھیں، اس وقت قرآن نے یہ خبر اپنے ماننے والوں کو عطا فرمائی۔ رب کا قرآن پڑھیے، اللہ نے فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، فرمایا کہ اللہ کی ذات تمہیں ماؤں کے رحموں میں، پیٹوں میں ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق سے تمہیں پیدا کرتا ہے، اور وہ رب تمہیں 3 پردوں کے اندر پیدا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے سائنس آج اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے، اور قرآن نے 1400 سال پہلے امت کو بتا دیا کہ اس قرآن کے اندر کائنات کے اسرار و رموز موجود ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ میں پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر مسلمان ہوا ہے، جرمنی کا ڈاکٹر مسلمان ہوا ہے، اس سے پوچھا گیا مسلمان کیوں ہوئے ہو؟ باقاعدہ خبر آئی ہے مسلمان کیوں ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کی ایک حدیث پڑھی اور میں مسلمان ہو گیا۔ پوچھا کیسے؟ کہا کہ میں نے حدیث پڑھی اور حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ حدیث یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا ولغ القلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات، فرمایا کتا اگر کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو وہ اس برتن کو پاک کرنے کے لیے 7 مرتبہ اس کو دھوئے۔ فَلْيَغْسِلْهُ 7 مرات، صحیح بخاری کی حدیث، 7 مرتبہ دھوئے۔ اس ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے تجربہ کیا، ایک پانی لیا برتن میں، کتے کے آگے رکھ دیا، کتے نے اس میں پانی پیا، اور میں نے خوردبین کے ساتھ دیکھا، چونکہ عیاناً تو نظر نہیں آتے، خوردبین کے ساتھ دیکھا تو اس برتن میں مجھے جراثیم نظر آئے جو اس کی زبان اور لعاب سے لگے تھے۔ میں نے وہ پانی گرا دیا، 1 مرتبہ دھویا، جراثیم کم ہو گئے، دوسری بار دھویا، جراثیم کم ہو گئے، تیسری بار دھویا، کم ہو گئے، لیکن موجود رہے۔ کہتا ہے خدا کی قسم جب میں نے 7ویں مرتبہ دھویا تو پورا برتن پاک اور صاف ہو چکا تھا۔ پورا برتن پاک اور صاف ہو چکا تھا، اس کے اندر جراثیم موجود نہیں تھا۔ میں نے فوراً کلمہ پڑھا اور گواہی دی کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کیوں کہ میں آج خوردبین کے ذریعے اور سائنسی ایجادات کے ذریعے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ اس نبی کی نگاہ پہ قربان جاؤ کہ جنہوں نے 1400 سال پہلے اپنی نگاہ سے دیکھ کر اپنے غلاموں کو بیان فرما دیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ کیا بات، کیا بات۔ تو پھر قرآن پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی گواہی دیتا ہے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، فرمایا اللہ گواہی دیتا ہے، گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے تمہاری طرف قرآن نازل کیا ہے وہ اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ سلامت، سلامت۔ یہ ہماری شومی قسمت ہے۔ میں بہت زیادہ لمبا خطاب نہیں کروں گا، کہ جس طرح حضرت نے فرمایا ہے کہ فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، نماز نہ پڑھی تو پھر محفل کے انعقاد کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، فرمایا منافقین پر سب سے زیادہ باری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ پیغام سن لیجئے، وہ قرآن جو ہمارے پاس اللہ کی سب سے بڑی نعمت کبریٰ ہے، جو میرے آقا کا سب سے بڑا پائیدار معجزہ ہے،
زندہ و جاوید معجزہ ہے، جس میں حقائق ہیں، جس میں دقائق ہیں، جو قرآن مقصد زیست کا شعور دیتا ہے، جو قرآن ہمیں پستی سے اٹھا کر اس عرش کی بلندی پہ فائز کرتا ہے کہ یہ خاکی انسان بھی رشک ملائکہ بن جاتا ہے۔ ہماری شومی قسمت دیکھیے کہ ہم نے اس قرآن کو تاکہ نسیان کے اندر رکھ دیا ہے، اور ہم اس آیت کے مصداق بن چکے ہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ، کہ انہوں نے کتابوں کو پس پشت ڈال دیا۔ ہم بھی قرآن کے ساتھ یہی کر رہے ہیں۔ بتائیے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو صحیح طور پہ ناظرہ اپنے بچوں کو، جنہوں نے خود بھی پڑھا ہوا ہے، بچوں کو صحیح طور پہ ناظرہ پڑھاتے ہیں؟ کتنے آپ میں سے ایسے ہیں؟ ڈوب مرنے کی بات ہے، قبر میں جائیں گے تو کیا منہ لے کر جائیں گے؟ کفِ افسوس ملیں گے، پچھتائیں گے، نادم ہوں گے کہ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ قرآن میں تدبر کرنا، قرآن کے معانی میں غواصی کرنا، اس کے بحر بے قرار میں غوطہ زنی کرنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمیں تو قرآن بھی صحیح طور پہ پڑھنا نہیں آتا۔ بتائیے ہمارے محبت کے دعوے کہاں گئے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھنا چاہو کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کس کو محبت ہے، تو ایک معیار کسوٹی آپ نے بیان کی، فرمایا من احب القرآن فہو احبہ، فرمایا جو قرآن سے محبت کرے وہی مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتا۔ اپنے بچوں کو قرآن کا عالم بناؤ۔ دنیاوی تعلیم سے ہم منع نہیں کرتے، جس طرح حضرت فرما رہے تھے دنیا کی تعلیم سے ایک مادی سوچ بنتی ہے، دنیا کی تعلیم سے انسان کو آداب نہیں ملتے، دنیا کی تعلیم فقط دنیا تک ایک مادی نفع دیتی ہے، لیکن دین کی تعلیم میں دنیا میں بھی نفع ملتا ہے اور قبر و آخرت میں بھی نفع ملتا ہے۔ میں صرف دو روایتیں پیش کروں گا، ایک امام فخر رازی کے حوالے سے، اور ذمہ داری انہی پر ہے، انہوں نے تفسیر کبیر میں اس کو بیان کیا ہے، چونکہ اجل عالم ہے، مفسر ہے، تو آپ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا، دیکھا قبر میں عذاب ہے، چلے گئے، کچھ دیر کے بعد واپس آئے، دیکھا کہ وہی قبر جو چند لمحات پہلے جہنم کا گڑھا ہے اب جنت کا باغ بن چکی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی مالک اس نے کوئی عمل تو کیا نہیں، کیونکہ یہ دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے، اس کو کس بنا پہ تو نے جنت میں داخل کیا ہے؟ فرمایا عیسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا، لیکن جب مرا تو اس نے اپنے پیچھے بیوی امید کے ساتھ چھوڑی تھی، تو آج اس کا بچہ 4 سال پہلے پیدا ہوا، تو آج اس کا بچہ 4 سال کی عمر کو پہنچا، تو ماں نے پہلی بار بچے کو مکتب میں بھیجا، مدرسہ میں بھیجا، اس بچے نے استاد کے سامنے زانو تلمس طے کیے، اور استاد نے کہا بچے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا عیسیٰ جب اس کے بچے نے زمین پہ مجھے رحمان رحیم کہا تو میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ جس کا بچہ مجھے رحمان کہے میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، تو میں نے اس کے رحمان رحیم کہنے کی وجہ سے اس کے باپ سے قبر کا عذاب اٹھا لیا ہے۔ ارے اگر ایک بچہ صرف تسمیہ پڑھے تو رب اس کے والدین کو قبر میں فائدہ دیتا ہے، تو جس کے سینے میں پورا قرآن ہوگا، قرآن کی تعلیم دے گا، شب و روز قرآن کے فیض کو عام کرے گا، تو آپ بتائیے اس کے ماں باپ کو قبر میں کتنا فائدہ پہنچے گا۔ اپنی قبر روشن کرنا چاہتے ہو تو بچوں کو قرآن کا حافظ عالم بناؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو داؤد اور سنن ترمذی کی حدیث، فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا، ان کے سروں پہ تاج رکھا جائے گا، اور وہ تاج اتنا منور اور تاباں ہوگا کہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، فرمایا کہ اس کی روشنی، اس کی چمک سورج کی روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ ان کے سروں پہ تاج رکھا جائے گا، تو میرے آقا فرماتے ہیں فما ظنک بالذی عمل بہذا، اگر رب
حافظ قرآن اور عالم قرآن کے والدین کو یہ رتبہ عطا کرے گا تو سوچ جو خود قرآن پڑھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے رب اسے کتنی عظیم جزا عطا فرمائے گا۔ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم، اس کو بنیادی حیثیت حاصل، ترجیحی بنیادوں پر قرآن اور حدیث کو پس پشت نہ ڈالیں، ثانوی حیثیت نہ دیں بلکہ ترجیحی حیثیت دیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کو اور حضور الصلوۃ والسلام کی حدیث کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا